حسین 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 یا حسین 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 لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والملحدین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمہ وشفیع الامہ صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ العبد المعید والرسول الممدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وعلی ابن عمہ ووزیرہ ووصیہ وخلیفتہ نور الانوار حجج الجبار والد الائمۃ الاطہار قسیم الجنت والنار المولود فی البیت ذی الاستار امام المشارق والمغارب الذی حبہ فرض علی الحاضر والغائب غالب کل غالب علی ابن ابی طالب وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المخاطبین لا سیما علی بقیۃ اللہ العظم حجت ابن الحسن المہدی روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہ مجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ عزیزان گرامی، محرم 1442 ہجری کی آج چھٹی تاریخ ہے، جس محرم کا شدت سے انتظار تھا نصف عشرہ گزر رہا ہے، آج اس کی چھٹی شب ہے، چند دن اور رہ گئے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ افراد جو اس سال عزا میں شریک ہیں، چاہے وہ آن لائن سے ہی لیکن شریک عزا ہیں۔ خدا ان لوگوں پر رحمت نازل فرمائے جو شوق عزا میں اور قلب سوگوار رکھنے کے باوجود اس سال نہیں ہیں۔ میں کل کی تقریر میں جس رخ کو پیش کر رہا تھا وہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگی کہ آج کا دور جو ریسرچ کا دور ہے، جو تحقیق کا دور ہے، اس ریسرچ اور تحقیق کے زمانے میں ایک مسلمان جب قرآن پر عقیدہ رکھتا ہے اور قرآن کی آیتوں کو کلیجے سے لگائے ہوئے ہے، تو وہ جب اس قرآن کی آیتوں کو پڑھتا ہے اور دوسری طرف وہ تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن جن چیزوں کو پیش کر رہا ہے تاریخ اس سے بالکل ہی الگ چیز پیش کر رہی ہے۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ پیغمبر کی بزم کا ہر انسان قابل احترام ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، بزم پیغمبر کا ہر انسان قابل احترام نہیں ہے۔ تاریخ نے جو بات بیان کی ہے، آیت قرآن پر جب ایک ریسرچ اسکالر تولتا ہے تو تاریخ کا دم نکلتا ہوا نظر آتا ہے۔ تاریخ نے 6 مہینے پہلے جو لوگ آئے اور کلمہ پڑھا ان کو بھی آسمان پر چڑھا دیا، سر پر بیٹھلا دیا، جو 20 سال پہلے رہے ان کو بھی سر پر بیٹھلا دیا۔ دل کی گہرائیوں سے
ایمان لانے والوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن مجید کہتا ہے جناب سلیمان کا ذکر کرتے ہوئے کہ جناب سلیمان اپنی ساتھیوں کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ نکل رہے تھے۔ جب وہ اپنے لشکر کے ساتھ نکل رہے تھے تو جس راستے سے لشکر کو گزرنا تھا اسی راستے میں ایک پرندہ اپنا گھونسلہ رکھتا تھا اور اس کے اندر اس کے انڈے اور بچے تھے۔ جب اس کے انڈے اور بچے تھے تو وہ پرندہ گیا اور جناب سلیمان سے کہتا ہے کہ اے سلیمان، آپ کا لشکر گزرے گا، ہمارا راستے میں آشیانہ ہے، ہمارے انڈے اور بچے ضائع نہ ہونے پائیں۔ تو اس نے کام یہ کیا کہ نر و مادہ ایک معمولی سا کھجور کا تھوڑا سا چھلکا لیا اور ایک ٹڈی کے پیر کو لیا، بطور تحفہ جا کے جناب سلیمان کی خدمت میں پیش کیا۔ عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے کہ بطور تحفہ پیش کیا اور اپنی حاجت کو بیان کر دیا، چونکہ پرندے کی زبان بھی جناب سلیمان جانتے تھے۔ انہوں نے فوج سے کہا کہ تم گزرنا تو ادھر سے نہ گزرنا، بچ کے جانا۔ عزیزان گرامی، اگر نبوت کی بارگاہ میں ایک پرندہ چھوٹا سا تحفہ لے کے جائے تو وہ اپنے کو بچا لے جاتا ہے۔ لشکر کے پاؤں تلے اس کا آشیانہ اور اس کا گھونسلہ نہیں پامال ہوتا۔ یہ جو ہماری مجلسیں ہیں یہ بارگاہ رسالت میں نذرانہ ہیں، اور اسی نذرانے کا نتیجہ یہ ہے اور اسی عزا کے قیام کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تک دنیا کی بڑی سے بڑی سازشیں آئیں اور ناکام ہو گئیں، بڑے سے بڑے جلاد نما پیدا ہوئے اور وہ مٹ گئے، مگر عزائے حسین ابن علی نہ مٹ سکی۔ یہ کرونا کی وبا یا سازش ہے یا حقیقتاً وبا ہے، اسے تو پروردگار عالم ہی جانتا ہے، لیکن اس وبا کے باوجود آج بھی بے شمار چینل بن چکے ہیں، بے شمار یوٹیوب بن چکے ہیں، بے شمار دوسرے وسائل ہیں، اور ذکر حسین اسی انداز سے اگر سڑکوں پر نہیں ہو رہا ہے تو کم از کم ہر انسان اپنے موبائل کے ذریعے اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے انفرادی حیثیت سے غم حسین منا رہا ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا جو اصل موضوع وہ یہ ہے کہ قرآن کے میزان کے اوپر آج کی تاریخ نہیں اتر رہی ہے۔ آج کی تاریخ کو جب قرآن کی میزان پر جوان دیکھتا ہے تو تاریخ کو ٹھکرا دیتا ہے، قرآن کو گلے لگاتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے سب برابر، جتنے صحابی ہیں جنہوں نے رسول کو دیکھ لیا، کچھ کے حالات زندگی میں یہ ایک مرتبہ پیغمبر کو دیکھا تھا، بس ایک مرتبہ پیغمبر کو دیکھا تھا، پھر کبھی دیکھا ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود بڑا ان کا احترام ہے۔ اور جنہوں نے بچپنے سے پیغمبر کو پالا ہے، بچپنے سے پیغمبر کا دفاع کیا ہے، ان کو کوئی نہیں مانتا۔ اب میں آپ کی خدمت میں جناب سلیمان ہی کا دوسرا واقعہ جسے قرآن پیش کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جناب سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے تھے، تو جس راستے سے لشکر کو گزرنا تھا اس راستے میں چیونٹیوں کی بل تھی۔ چیونٹیوں کا سردار چیونٹیوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے تم لوگ اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ، اس لیے کہ سلیمان کا لشکر گزرنے والا ہے۔ اس کے بعد قرآن کی آیت ہے، قرآن کہتا ہے کہ چیونٹی کے سردار نے کہا اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں کچل کے ختم کر دیں اور تم خاک میں مل جاؤ، ایسا نہ ہونے پائے، تم اپنے کو بچاؤ، اس لیے کہ وہ ہم لا یشعرون، یہ قرآن کی آیت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جناب سلیمان کے ساتھ چلنے والوں کو چیونٹی نے کہا
وہم لا یشعرون، یہ لوگ تو عقل بھی نہیں رکھتے۔ معلوم ہوا نبی کا ساتھ ہے، نبی ساتھ چل رہا ہے، مگر قرآن نے چیونٹی کی بات کو نقل کر دیا۔ چیونٹی کہتی ہے لا یشعرون، ہم لا یشعرون، میں شعور نہیں ہے، یہ سمجھ نہیں رکھتے، یہ بیوقوف لوگ ہیں، یہ ہماری جانوں کی قیمت نہیں سمجھتے۔ معلوم ہوا کہ نبی کے ساتھ رہنے والے بھی ایسے ہیں جو دوسری مخلوق کو پامال کر دیں گے، مٹا دیں گے، ان کے وجود کو ختم کر دیں گے۔ یہ ہے ہم لا یشعرون کا مفہوم، کہ نبی کے ساتھ رہنے والے ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ بے زبان افراد، بے خطا افراد کو بھی پامال کر سکتے ہیں۔ اگر چونٹی بے زبان تھی اسے یہ لوگ کچل کے ختم کر دیتے، بے خطا لوگوں کو بھی اصحاب نبی ستا سکتا ہے۔ قرآن کے بیان کی وہ ہم، چونٹی نے سب کو کہہ دیا کہ سب شعور نہیں رکھتے۔ فتبسم ضاحکا، قرآن کہتا ہے جیسے ہی چونٹی نے یہ بات کہی جناب موسیٰ، جناب سلیمان تک ہوا نے اس بات کو منتقل کر دیا۔ فتبسم ضاحکا، یہ آیت نے بتا دیا کہ اللہ نے جناب سلیمان کو متوجہ کر دیا چونٹی کیا کہہ رہی ہے، اور جناب سلیمان ہنس پڑے، اور اس تبسم نے الگ کر دیا سلیمان کو ان ہم لا یشعرون لوگوں میں، اس لیے کہ جو بیان مخلوق کو نہ سنے وہ ہے ہم لا یشعرون، جو کسی اللہ کی مخلوق کو پامال کر دے وہ ہے ہم لا یشعرون۔ جناب سلیمان نے اپنے اس لشکر کا تعارف قرآن کے ذریعے سے کرا دیا کہ نبی کا ساتھی ہم لا یشعرون ہوا کرتا ہے، وہ دوسروں پر ظلم کر سکتا ہے، دوسروں کے گھروں کو برباد کر سکتا ہے، دوسروں کی جانوں کو کچل سکتا ہے۔ یہ ہے اصحاب پیغمبر، یہ ہیں جناب سلیمان کے صحابی۔ اب ایک دوسرے رخ سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، قرآن کا ایک اصول ہے، اور آج کا محقق اس اصول کو جب اپناتا ہے تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم کس کی طرف جا رہے ہیں۔ چاہے عالم کے گھر کا لڑکا ہو، دیندار کے گھر کا لڑکا ہو، بڑے فلسفی کے گھر کا لڑکا ہو، آپ اپنے عقیدے پر اپنے لڑکے کو باقی اب نہیں رکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو اس کے سوالات کا جواب دینا پڑے گا، اس کی باتوں کو، اس کے ذہن میں سوالات و شبہات ہیں، اس کو حل کرنا پڑے گا۔ اب قرآن مجید فرماتا ہے، اور آج کی دنیا کے اندر کے جو طریقے ہیں اس کو جب ٹیلی کرتا ہے، تطبیق دیتا ہے تو بالکل الگ ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، قرآن مجید کہتا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان کا ایک فرق یہ ہے کہ باطل ہمیشہ حق کے ساتھ چلے گا، اگر حق نہ ہو تو باطل کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، اور باطل کی مثال کیسی ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے، احدوثہ کے معنی ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی گھاس جو کسی کھیت میں، کسی باغ میں خود بخود اگاتی ہے۔ جعلناہم احادیث یعنی احدوثہ، چھوٹی چھوٹی گھاس۔ آپ اپنے گھر میں گملہ لگا لیجئے، آپ نے تو گلاب کا درخت لگایا ہے، لیکن اسی گملے میں جنگلی چھوٹی چھوٹی گھاس خود پیدا ہو جائے گی، اس کو احدوثہ بولتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ گھاس اسی وقت تک رہے گی جب تک کہ کھیت میں بونے والے نے، کسان نے جو دانہ ڈالا ہے اسی دانے کے نیچے یہ رہے گی۔ یعنی باطل ہمیشہ پنپے گا تو حق کے جوتیوں کے سہارے جیے گا، لیکن پروردگار عالم کہتا ہے کہ باطل کو میں کبھی بھی، ہمیشہ نہیں، اس کو تتر بتر
مزقناہم، ہم اس کو تتر بتر کر دیں گے، اس کی چول سے چول، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، کبھی اس کو ہم پنپنے نہیں دیں گے۔ تو قرآن کہتا ہے باطل کبھی بھی ہمیشہ نہیں رکھ سکتا ہے، کچھ دنوں کے لیے، جیسے گھاس نکل آئی جنگلی، کچھ دنوں کے لیے تو گھاس ہے، لیکن اس کے بعد وہ گھاس خود بخود سوکھ جائے گی، اس لیے کہ بونے والے نے اسے بویا ہی نہیں ہے، وہ خود سے نکلی ہے۔ جب وہ گھاس خود سے نکلی ہے، جب بونے والے نے بویا نہیں ہے، کسان نے اگایا نہیں، تو اس کو تو ختم ہو جانا ہے۔ تو ظلم کو پروردگار عالم زمین کے اوپر رکھنا نہیں چاہتا ہے، ہمیشہ عدل کو رکھنا چاہتا ہے۔ یزید ہو، شمر ہو، ان کے جیسے جتنے بھی ہیں، یہ سارے کے سارے انسانی جین تو رکھتے تھے، لیکن انسانی روح نہیں رکھتے تھے۔ شکل میں یہ انسان تھے، لیکن حقیقتاً یہ انسان نہیں تھے۔ اسی لیے اب میں اپنی بات کو مکمل کر دوں کہ قرآن کہتا ہے ہم ان کو مٹا کے رکھیں گے، مزقناہم، ہم سب کو تتر بتر کر دیں گے، تہس نہس کر دیں گے، کسی کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو ظالم کو اللہ چھوڑتا نہیں، اور یہ بس جیسے جنگلی گھاس کچھ دنوں کے لیے ہریالی ہے، سبزی ہے، دیکھنے میں بھلی لگتی ہے، مگر یہ مٹ کے رہے گی۔ اب آپ ذرا تاریخ دیکھیے، تاریخ میں پروردگار عالم کا اصول یہ ہے کہ اس نے حق کو ہمیشہ زندہ رکھا اور باطل کو اس نے مٹا دیا۔ باطل کا نشان مٹائے گا، اس نے کہہ دیا مٹا کے رکھوں گا۔ اب جب قرآن کہتا مٹا کے رکھوں گا، تو اب آپ ذرا سا تاریخ میں دیکھ لیجئے کہ جناب آدم کے زمانے سے جتنے بھی ظالم زمین کے اوپر ہوئے ہیں، آیا ان کا نشان باقی ہے؟ ان کا نشان باقی ہے؟ قابیل کی قبر کوئی بتا دے کہاں ہے؟ قبر قابیل کوئی نہیں بتا سکتا قابیل کی قبر کہاں ہے، مگر آدم کی قبر جس سے پوچھئے وہ کہے گا آدم کی قبر جانتا ہوں۔ اب آئیے آگے بڑھئے، نوح کا بیٹا نوح کا مخالف تھا، کوئی بتا دے کہ نوح کے بیٹے کی قبر کہاں ہے، مگر کنعان کی قبر کو کوئی نہیں بتا سکتا۔ نوح کی قبر کو سب جانتے ہیں کہ نوح کی قبر کہاں ہے۔ اللہ نے کہا میں ظالم کے نشان کو مٹا دوں گا، تو نہ تو قابیل کی قبر کا پتہ، آدم کی قبر موجود، نوح کے بیٹے کنعان کی قبر نہیں معلوم، نوح کی قبر معلوم۔ اب میں اپنے ناظرین میں جو لوگ نہیں جانتے انہیں بتا دوں، قبر امیر المومنین کے داہنے اور بائیں طرف یہ دونوں نبی کی قبر ہے، تو معلوم ہوا قبر علی ابن ابی طالب موجود ہے، مگر کوئی بتا دے کہ ابن ملجم کی قبر کہاں ہے۔ تو ظالم کی قبر کو اللہ، ظالم کے نشان کو اللہ رکھتا نہیں ہے، مٹا دیتا۔ ابراہیم کا مقابلہ نمرود سے ہوا تھا، کوئی بتا دے کہ ابراہیم کی قبر کہاں ہے۔ سب جانتے ہیں کہ پورا شہر خلیل موجود ہے، ابراہیم کی قبر موجود ہے، لیکن کوئی نمرود کی قبر کا نشان بتا دے کہ نمرود کی قبر کہاں ہے۔ قرآن نے کہا میں ظالم کا نشان مٹا دوں گا، نشان ظالم مٹ جائے گا، وہ کبھی رہے گا نہیں۔ آگے بڑھیے، جناب موسیٰ کا مقابلہ فرعون سے ہوا، اللہ اس کی قبر کو بھی، اس کے نشان کو بھی مٹا دیتا، قبر فرعون کو بھی مٹا دیتا، لیکن چونکہ وہ قبر میں نہیں ہے، اور اللہ نے چونکہ اس کو ڈبونے کے بعد کہا کہ میں تیرے نشان کو عبرت کے لیے تیری لاش کو باقی رکھوں گا، اس لیے لاش فرعون باقی ہے، ورنہ اگر اس کو بھی دفن کر دیا گیا ہوتا اس کا نشان بھی ختم ہو جاتا، مٹا دیتا۔ تو ظالم کو اللہ کبھی باقی نہیں رکھتا، مٹا دیتا ہے۔ میں آگے دھیرے دھیرے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اب آئیے کہ پیغمبر کا مخالف کون تھا، مخالف پیغمبر کون تھا؟ دنیا جانتی ہے، پورا سورہ موجود ہے، سورہ ابو لہب۔ جب وہ مخالف پیغمبر کا ذکر آتا ہے اور حامی پیغمبر کا ذکر آتا ہے، قرآن کی آیت کی روشنی میں آج کوئی بھی نوجوان جو محقق ہے، جو ریسرچ اسکالر ہے، وہ تسلیم ہی نہیں کرے گا۔ وہ یہ کہے گا کہ قبر ابو لہب کا کہیں نشان نہیں ہے کہ ابو لہب کی قبر کہاں ہے۔ لیکن جتنے بھی جاتے ہیں زیارتوں کے لیے،
وہ قبر ابو طالب کے اوپر جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ اب میں آئیے پہلو بدل دوں، دنیا جانتی ہے کہ جہاں ابو طالب کی قبر ہے وہیں کے اوپر جناب خدیجہ کی قبر بھی ہے، لوگ جاتے ہیں پل ہی سے صحیح زیارت پڑھتے ہیں، قبر خدیجہ بھی معلوم ہے، قبر ابو طالب بھی معلوم ہے۔ تو اب یہ تو پتہ چل گیا کہ اللہ جس کے نشان کو مٹاتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے، اور جس کے نشان کو بچاتا ہے، جس کے قبروں کو بچاتا ہے، وہ اللہ کا مومن بندہ ہوتا ہے۔ قبر جناب ابو طالب کا باقی رہنا دلیل ہے کہ جناب ابو طالب کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو مرتبہ ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں، ابو لہب کو نہیں ملا۔ اب بہرحال آگے بڑھتے جائیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ امیر المومنین حسن مجتبی آئیے، امیر المومنین کے قاتل کی قبر کا پتہ نہیں ہے، اور امام حسن کو زہر دیا ہے جودہ نے۔ آج امام حسن کی قبر ولو ویران ہے، حرم نہیں ہے، زری نہیں ہے، لیکن قبر امام حسن کا نشان ہے، لیکن جس نے زہر دیا تھا اس کے قبر کا کہیں نشان نہیں ہے۔ آج جو یہ بڑی سازش ہوئی ہے کرونا کی، دیکھیے گا کرونا کی سازش کو 40 کے بعد یہ ختم کریں گے۔ ان کا سارا مقصد تھا کہ عاشور کا مجمع نہ ہونے پائے، ان کا عالمی سازش ہے کہ عاشور اور 40 نہ ہونے پائے۔ 40 اور عاشور کو خراب کرنے کے لیے ایک سازش رچی ہے، اور بھی اس کے پیچھے بہت سے اسباب و علل ہیں، اور انشاءاللہ یہ اسباب و علل خود ان کے پیروں کی بیڑیاں بنیں گے۔ تو اب میں آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم ان کے نشان کو مٹا دیں گے، تہس نہس کر دیں گے، تتر بتر کر دیں گے۔ اب قبر یزید کو کوئی بتا دے مسلمان کی قبر یزید کہاں ہے؟ قبر امام حسین کو دنیا جانتی ہے، کوئی قبر یزید کو بتا دے کہ قبر یزید کہاں ہے، تو اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ پروردگار عالم کا اصول یہ ہے کہ ظالم کو زمین کے اوپر کبھی پنپنے نہیں دیتا۔ ظالم کو کبھی اللہ زمین کے اوپر ہمیشہ باقی نہیں رکھے گا۔ جعلناہم احادیثا، چند دنوں کے لیے ظلم کر لیں، جس کو ظلم کرنا ہے چند دنوں کی مہلت ہے اس کو، اس کے بعد قرآن کہتا ہے انما نملی لہم لیزدادوا اسما، ہم ان کو مٹا کے رہیں گے، ہم ان کو ختم کر دیں گے، ہم انہیں فنا کر دیں گے۔ تو قرآن مجید کا اصول ہے۔ تو یہ ایام غم، یہ مجلسیں، یہ اس بات کی علامت ہیں کہ اللہ غم حسین کو باقی رکھنا چاہتا ہے، اللہ غم حسین کا محافظ ہے۔ بڑی بڑی سازشیں ہوئیں اور امام حسین علیہ السلام کی مجلس مٹائی جانے لگی، لیکن مٹائی نہ گئی، آج تک ذکر امام حسین ہے۔ ہم دنیا والوں سے اس عزا کے ذریعے سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ امام حسین کی عزاداری، جیسا کہ ہمسائے ملک میں کسی بدقماش نے یہ دھمکی دی کہ ہم عزائے حسین کو اب جلوسوں کو نکلنے نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے، تم جلوسوں کو نکلنے نہیں دو گے، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تم تو ایک جیل کی سلاخ میں ہو، تم جیل کی سلاخ سے یہ ساری باتیں کر رہے ہو، تمہاری اوقات تو اتنی ہے۔ جو تخت و تاج کے مالک تھے، اس تخت و تاج کے مالک کو بھی پروردگار عالم نے نہیں چھوڑا۔ جب یزید جیسا 3 سال، تقریباً 3.5 سال اس نے حکومت کی، اور تاریخ کے انسانیت کا سب سے بدترین انسان یزید ہے۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام سے مطالبہ بیعت ہوا اور امام سے کہا گیا کہ آپ بیعت کیجئے، مطالبہ بیعت کی گئی، تو امام نے جواب میں فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، حسین
اور یزید کی بیعت کرے؟ ناممکن ہے۔ مثلی لا یبایع مثلا، حسین یزید کی بیعت کرے؟ ناممکن ہے۔ امام حسین کے جملے کو میں نے اپنی طرف سے اس طرح پیش کیا، امام نے یہ نہیں کہا تھا حسین یزید کی بیعت نہیں کریں گے، انہوں نے فرمایا مثلی، جس کسی میں بھی حریت ہوگی، انسانیت ہوگی، حقانیت کی شناخت ہوگی، عدل کو پہچانتا ہوگا، ظلم کو پہچانتا ہوگا، جس کسی میں مثلی میرے جیسے کائنات میں جس کسی میں بھی وہ نظریہ پایا جا رہا ہوگا جو امام حسین کا نظریہ ہے، وہ روح پائی جا رہی ہوگی جو امام حسین کی روح ہے، تو امام حسین کے روح کا ماننے والا، امام حسین کی روح کو درک کرنے والا، امام حسین کی روح اور ان کے نظریات کو ماننے والا کبھی بھی جیسے امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی، ٹھکرا دیا، سب کچھ قربان کر دیا، اسی طرح سے اگر امام حسین کے نظریے کا کوئی حامی ہے تو حامی امام حسین اور ان کے نظریے اور ان کے فلسفہ شہادت کو جو پہچانتا ہوگا وہ ذبح ہو جانا برداشت کر لے گا، لیکن کبھی وقت کے یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے یزید فرد کا نام نہیں ہے، یزید کسی ایک کردار کا نام ہو چکا ہے۔ یزید معاویہ کے بیٹے کا نام نہیں ہے، فقط شام کے حاکم کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک کردار کا نام یزید ہے، جس میں ظلم تھا، جس میں عداوت تھی، جس میں بغض تھا، جس میں اسلام کی توہین کا جذبہ تھا۔ اور حسین علیہ السلام فقط ایک نواسہ رسول نہیں ہے اب، بلکہ امام حسین علیہ السلام ایک کردار بن چکا ہے۔ آج تک ہم کو کوئی بتا دے، دنیا کا کوئی ایک ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، لا مذہب ہو، کسی ایک نے یزید کی تعریف کی ہو، کسی ایک نے یزید کو اچھا کہا ہو؟ اور بھئی یہ حکومتیں جو آج ہمارے زمانے میں دکھائی دیتی ہیں، مٹتی ہوئی آتی ہوئی جاتی ہوئی حکومتیں ہیں، ان حکومتوں نے بھی کبھی یزید کی تعریف نہیں کی، جبکہ یہ حکومتیں بھی یزیدی کردار رکھتی ہیں، لیکن انہوں نے بھی کبھی یزید کی تعریف نہیں کی، بلکہ جب تعریف ہوتی ہے عاشور کے دن کالم کے کالم لکھنے والے لکھتے رہتے ہیں، نیوز پیپر آتے رہتے ہیں، سب امام حسین کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ کل حسین ایک فرد تھے، کل یزید ایک فرد تھا، آج حسین ایک کردار کا نام ہے، ایک نظریے کا نام ہے، ایک فلسفے کا نام ہے۔ یزید آج ایک کردار کا نام ہے، یزید ایک نظریے کا نام ہے۔ تو اسی لیے تو ہم زیارتوں کے بعد اور دعاؤں کے فقروں میں ہے شایعت و بایعت و تابعت علی قتلہ، ان سب کے اوپر جو ان نظریوں کے یزید کے نظریے کے حامی ہیں، وہ سب اس لائق ہیں کہ ان کو برا کہا جائے، انہیں ذلیل کیا جائے کہ وہ نظریہ یزید کے حامی ہیں۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے گا کہ امام حسین علیہ السلام ایک کردار کا نام، آج تک امام کو وہ جملہ مثلی لا یبایع مثلک، ہمارے جیسے یزید جیسوں کی کبھی بیعت نہیں کر سکتے ہیں۔ یزید کی بیعت وہی کرے گا جو کردار امام حسین اور فلسفہ امام حسین علیہ السلام کو نہیں پہچانتا ہوگا، وہ یزید کی بیعت کرے گا۔ تو عزیزان گرامی، میں وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ امام حسین علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے کے اضافے کا باعث ہیں۔ مرتبہ امام حسین پیغمبر کے لیے بھی، شہادت امام حسین پیغمبر اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی باعث افتخار ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پیغمبر کے لیے شہادت امام حسین علیہ السلام باعث افتخار نہیں ہے۔ جو لوگ ہمیں حسین نہیں مناتے، جو بدعت کے فتوے دیتے ہیں، در حقیقت نہ نبی کو پہچانتے، نہ خود اپنے علماء کی کتابوں سے باخبر ہیں، نہ اپنے علماء کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، بلکہ آج بھی یزیدی نظریات کو زندہ کرنے والی حکومتیں موجود ہیں، مختلف انداز سے امام حسین کے مشن کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ مگر ہم اپنے زمانے میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ ایک دور وہ تھا کہ حرم امام حسین میں عاشور کے دن بھی تھوڑا سا مجمع ہوا کرتا تھا۔ صدام مٹ گیا، مگر ذکر حسین کم و زیاد ہوتا رہے گا، لیکن کبھی مٹ نہیں سکتا۔ آج میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اللہ نے پیغمبر کو کوئی ایسا شرف نہیں ہے جو نہ دیا ہو۔ پیغمبر کو اللہ نے ہر طرح کا شرف دیا ہے۔ جتنے بھی شرف ہیں سب اللہ نے پیغمبر کو دیے، کوئی ایسا شرف نہیں ہے جو پیغمبر کو نہ دیا ہو۔ اب پیغمبر کے فضائل و مناقب پھیلے ہوئے ہیں۔ آدم کے پاس جو شرف تھا وہ نبی میں بہت ہے، نوح کے پاس جو شرف تھا، پیغمبر تک پہنچتے پہنچتے سارے انبیاء میں جو ٹکڑے ٹکڑے فضائل کے تھے وہ جمع کر دیے تھے اللہ نے ذات پیغمبر میں۔ وہ سارے کے سارے ٹکڑے جو بکھرے ہوئے تھے فضائل کے، وہ ذات پیغمبر میں کئی گنا بڑھا کر کے اللہ نے پیش کیا تھا۔ اور جس وقت فضائل جمع ہو گئے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شرف بہرحال نہیں تھا۔ اس کو میں نہیں لکھ رہا ہوں، نہ میں کہہ رہا ہوں، نہ میں اس کو، بلکہ علماء اہل سنت میں صاحب سر الشہادتین لکھنے والے محدث دہلوی وہ لکھتے ہیں کہ بہت سے انبیاء کو اللہ نے شہید کیا ہے، بہت سے انبیاء شہید ہوئے، اور جب شہید ہوئے تو قرآن مجید نے جو انبیاء شہید ہوئے ہیں اور جو لوگ دنیا میں شہید ہوئے ہیں، جو شہید نہیں ہوئے ہیں، تو شہداء کو اللہ نے فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین درجہ، جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کا مرتبہ زیادہ ہے، جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی فضیلت زیادہ ہے۔ تو صاحب سر الشہادتین محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے سارے شرف دے دیے، سارے شرف سے اللہ نے پیغمبر کو سرفراز فرمایا، لیکن پیغمبر شرف شہادت سے محروم تھے۔ اللہ نے پیغمبر کو شہادت کا مرتبہ نہیں دیا، پیغمبر مرتبہ شہادت سے محروم رہے۔ تو اگر قیامت کا دن آئے گا تو انبیاء کرام جب جمع کیے جائیں گے تو اس وقت کچھ انبیاء وہ ہوں گے جو شہید کیے گئے ہیں، وہ اگر پیغمبر کے روبرو ہوئے کہ سب کو روبرو ہونا ہے اور سب کو اپنی شہادتیں لینی ہیں، اسی لیے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر اس بات کی صراحت ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے پیغمبر کے لیے جعلناکم، اے پیغمبر ہم نے آپ کو قرار دیا ہے، شہید بنایا ہے آپ کو، جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے۔ پیغمبر کو اللہ جب گواہ بنا رہا تو گواہ کے معنی کیا ہے، کیسی گواہی؟ تو روایتوں میں یہ ہے کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو سارے انبیاء سے اللہ یہ پوچھے گا کہ یہ بتاؤ کہ تم لوگ دنیا میں گئے تھے، تم لوگوں نے تبلیغ کی ہے یا نہیں کی ہے؟ تو انبیاء کہیں گے جی میں نے تبلیغ کی ہے۔ امتوں سے پوچھا جائے گا تمہارا یہ نبی ہے، تم نے ان کی باتوں کو کیوں نہیں مانا؟
کیوں ان کی تصدیق نہیں کی؟ تو امت کہیں گے انہوں نے میری تبلیغ ہی نہیں کی ہے۔ امت وہاں جھوٹ بولے گی۔ جب وہاں امت جھوٹ بولے گی تو اب انبیاء گواہ کہاں سے لائیں؟ حکم خدا ہوگا کہ آپ جائیے اور جا کر کے پیغمبر اکرم سے کہیے، وہ آپ کی گواہی دے دیں گے۔ سارے انبیاء آئیں گے پیغمبر کی خدمت میں، اور وہاں پر اب دو روایتیں، دونوں کو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ پیغمبر خود تصدیق کر دیں گے، ایک روایت میں یہ ہے پیغمبر ام المومنین سے کہیں گے کہ آپ ان انبیاء کی گواہی دیجئے کہ انہوں نے تبلیغ کی ہے۔ اب یہاں کے اوپر ہے کہ پیغمبر کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ قرآن میں جو آیت الیوم نختم علی افواہہم، ہم آج ان کی زبانوں پر اور ان کے دہن پر مہر لگا دیں گے، یہ بول نہیں سکتے ہیں۔ یعنی سارے انبیاء کی امت میں یہ قوت ہوگی کہ وہ جھٹلا دیں اپنے نبی کو، مگر پیغمبر کی تکذیب کا وقت جب آئے گا تو اللہ فرماتا ہے یہ بول نہیں سکتے، یہ میرا نبی ہے، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ تو پیغمبر اتنے باشرف ہیں، انبیاء کے تبلیغات کی گواہی دیں گے۔ یہیں سے 3-4 رخ سامنے آتے ہیں۔ ایک رخ تو یہی ہے کہ سارے کے سارے انبیاء پیغمبر کی نگاہوں کے سامنے تھے، اور دوسری روایت کے مطابق سارے کے سارے انبیاء کی تبلیغ ام المومنین کے نگاہوں کے سامنے تھی۔ گواہی اسی بات کی دی جاتی ہے جس کو آنکھ سے دیکھا ہو۔ آپ گواہی اسی وقت دے سکتے ہیں جب آپ کسی چیز کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ معلوم ہوا انبیاء کی ساری تبلیغات معصوم چہاردہ معصومین کی نگاہوں کے سامنے تھی۔ میں نے چوتھی محرم کی تقریر میں بھی کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ تو اب انبیاء کرام کی تصدیق پیغمبر کریں گے، پیغمبر جس کسی کو بھیج دیں گے وہ تبلیغ۔ اب وہاں کے اوپر ساری فضیلتوں کے بعد پیغمبر کے پاس ایک فضیلت نہیں ہے، اور وہ فضیلت کیا ہے؟ پیغمبر کو دنیا سے اللہ نے جب بلایا تو شرف شہادت نہیں دیا، شہید نہیں گئے پیغمبر یا زہر سے، جیسا کہ پیغمبر دنیا سے گئے ہیں، اپنی موت سے گئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو انبیاء شہید ہوئے ہیں ان کا مرتبہ زیادہ ہے، پیغمبر شہید نہیں ہوئے ہیں تو شہادت کا شرف پیغمبر کو نہیں ملے گا۔ تو صاحب سر الشہادتین کہتے ہیں اللہ نے پیغمبر کو شرف شہادت اور شہادت کی فضیلت دینے کے لیے دونوں نواسوں کا انتخاب کیا۔ یہ دونوں نواسے پیغمبر کے لیے باعث فضیلت و شرف بنیں گے۔ اب وہ کیسے بنیں گے اس کو صاحب سر الشہادتین لکھتے ہیں کہ شہادت 2 ہوا کرتی ہے، زہر کی شہادت اور تلوار سے شہادت۔ پیغمبر کو شہادت نہیں ملی، اللہ نے شرف شہادت فضیلت شہادت دینے کے لیے زہر کی شہادت کا اجر امام حسن کے ذریعے سے عنایت فرمایا، اور تلوار سے شہادت کا اثر جناب سید الشہداء امام حسین کے ذریعے سے مرحمت فرمایا۔ تو یہ دونوں نواسے پیغمبر کی فضیلت و شرف کا باعث ہیں۔ حیرت ہے ان لوگوں پر جو اتنی واضح مثالوں کے بعد اور واضح حدیثوں کے بعد اور واضح استدلال کے بعد بھی پیغمبر کے نواسوں کا غم نہیں مناتے۔ انبیاء کرام نے غم منایا۔ میں نے پہلی دوسری تقریر میں کچھ ذکر کیا تھا، انبیاء کرام کو خبر تھی۔ قرآن میں ایک نبی کا ذکر ہے، نبی صادق الوعد کا، جن کا نام اسماعیل تھا، اسماعیل صادق الوعد۔ ایک اسماعیل تو ہمارے ابراہیم علیہ السلام جو خلیل الرحمن ان کے بیٹے ہیں، جن کی ہم قربانی کی یاد مناتے ہیں، اور ایک کو اسماعیل صادق الوعد ہے۔ اسماعیل صادق الوعد کی حیات اور ان کی تبلیغات کے عوض میں ان کی قوم نے ان کے ساتھ جو کیا ظلم وہ ناقابل برداشت ہے۔ ان کی قوم نے ان کو
زندہ رکھا اور جیسے بکرے سے کھال اتاری جاتی ہے اس طرح سے ان کی کھال کو اتار لیا۔ جب ان کی کھال کو اتار لیا تو پروردگار عالم غیظ میں آیا۔ جب اللہ غیظ میں آیا تو پروردگار عالم نے اسماعیل صادق الوعد کے پاس وحی بھیجی کہ اے صادق الوعد، اور وعدے کے بڑے سچے تھے، اسماعیل ان کا نام تھا، کہا میں تمہاری امت پر عذاب نازل کروں گا، یہ بتاؤ تم کیسے عذاب پر راضی ہو؟ ہم انہیں مٹا کے رہیں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم ظالم کو چھوڑتے نہیں ہیں، تم پر انہوں نے ظلم کیا ہے اور ظلم کی انتہا کی، زندہ تم رہے اور تمہارے بدن سے تمہاری کھال کو اتار لیا، تڑپ رہے تھے جناب اسماعیل۔ اسی وقت اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں کہ پالنے والے، یقیناً میری امت نے مجھ پر بہت ظلم کیا ہے، لیکن اے پالنے والے ایک گزارش ہے تجھ سے۔ کہا وہ گزارش کیا ہے؟ کہا گزارش یہ ہے کہ جبرائیل نے مجھ سے ایک بار کہا تھا کہ جو نبی آخر آئے گا اس کا ایک نواسہ ہوگا جو میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا، اور جناب جبرائیل نے مصائب کربلا سنائے تھے اور اسی میں ایک جملہ یہ کہا تھا کہ اس پر پانی بند ہو جائے گا، اور پیاس کی جب شدت ہوتی ہے، آج کی سائنس بھی یہی کہتی ہے، میڈیکل میں بھی یہی ہے کہ جب انسان کو پانی نہیں ملے گا تو سب سے پہلے اس کی آنکھوں کی روشنی پر اثر آئے گا، روشنی اس کی کم ہونے لگے گی۔ آج کی تحقیق سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر کسی کو پانی نہ ملے تو اس کی آنکھ کی روشنی گھٹنے لگتی ہے۔ تو جناب جبرائیل نے بیان کیا تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا جو نبی کے نواسے کے سامنے اندھیرا ہو جائے گا۔ اندھیرے سے مراد کیا ہے؟ یعنی آگے کا راستہ دکھائی نہیں دے گا، آگے کی چیزیں نظر نہیں آئیں گی۔ اسی لیے مقتل میں مجھے ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جناب علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کے بعد آواز دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے بیٹا علی اکبر آواز دو تاکہ میں تمہاری آواز کے سہارے تمہارے لاش کے قریب پہنچ سکوں۔ تو معلوم ہوا کہ اتنی پیاس تھی، آنکھوں کی روشنی حسین ابن علی کی چلی گئی تھی۔ تو جناب صادق الوعد نے جس وقت یہ سنا تو تمنا تھی کہ اے کاش میں اصحاب حسین میں شمار ہو جاؤں۔ تو جس وقت اللہ نے پوچھا صادق الوعد یہ بتاؤ تمہاری امت پر کیسا عذاب کروں، تو کہا پالنے والے میں صرف اتنی تمنا رکھتا ہوں کہ تو مجھ کو اصحاب حسین میں شمار کر لے۔ تو اللہ اکبر، امام حسین کے اصحاب میں جناب اسماعیل صادق الوعد نبی کو اللہ نے رکھا۔ اور بات جب یہاں تک پہنچی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام حسین علیہ السلام کی پیاس کی شدت کیا تھی، اس کو میں بیان نہیں کر سکتا، نہ کوئی محسوس کر سکتا ہے۔ بس اتنا ہے کہ جس وقت جناب علی اکبر پلٹ کے آئے ہیں تو جناب علی اکبر کی آمد کے بعد انہوں نے اتنا ہی کہا کہ بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ امام حسین نے کہا اے بیٹا علی اکبر اپنی زبان میرے دہن میں دے دو تاکہ میں تمہیں سمجھا سکوں کہ میری پیاس اور تمہاری پیاس میں کتنا فرق ہے۔ جیسے ہی زبان کو دہن میں رکھا ہے، کہتے ہیں کہ اے بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں، آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کو امام حسین کیسے رخصت کر رہے تھے، بس رخصت کے چند جملے، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام لاش علی اکبر پر کیسے پہنچے ہیں، بس 2-3 جملے یہاں سے اور 2-3 جملے وہاں سے آپ کی خدمت میں پیش کر کے آج 6 محرم ہے اور اپنی گفتگو کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، جس وقت جناب علی اکبر خیمے سے نکل رہے تھے
تو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ خیمے کا بار بار پردہ اٹھتا تھا اور گر جاتا تھا۔ کوئی تھا جو دامن سے علی اکبر کو پکڑ لیتا تھا۔ عزیزان گرامی، سوال یہ ہے، اگر کوئی بڑا روکتا تو بازو پکڑ کے روکتا، یہ کمسن کون تھا جو علی اکبر کو روک رہا تھا؟ کوئی اور نہیں تھا، وہ علی اکبر کی چھوٹی بہن جناب سکینہ تھی، جو یہ کہہ رہی تھی، اے بھیا علی اکبر، ارے تم کہاں جا رہے ہو؟ میں تمہارے بات کیا کروں گی؟ اللہ اکبر۔ علی اکبر رخصت ہوئے، خیمے سے نکلے۔ اب باپ در خیمہ پر بیٹے کی جنگ کو دیکھ رہے ہیں، امام حسین جنگ علی اکبر کو دیکھ رہے ہیں، اور جب جنگ علی اکبر کو امام حسین دیکھ رہے تھے، عزیزان گرامی، جیسے جیسے رنگ بدلتا تھا جناب لیلا کا چہرہ بھی بگڑتا تھا۔ ہائے میرا علی اکبر، شاید کوئی مقابل میں آ رہا ہے۔ رنگ بدلتا تھا، چہرہ بدلتا تھا۔ جناب علی اکبر کی کیفیت کو دیکھ کے حسین کا رنگ بدلا۔ کہا، اے لیلا، ارے علی اکبر کے لیے دعا کرو، اس لیے کہ علی اکبر کے سامنے بڑا مد مقابل آیا ہے۔ علی اکبر میدان کارزار میں گئے۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کا یہ نونہال جب جا رہا تھا تو ایک جملہ کہا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے پالنے والے، اس قوم کے اندر میں اسے بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی سے شباہت رکھتا ہے، جو تیرے رسول کی رفتار و گفتار رکھتا ہے۔ روانہ کیا امام حسین نے علی اکبر کو۔ علی اکبر نے جنگ کی، اور جنگ کرنے کے بعد جناب علی اکبر کے سینے پر ایک نیزہ لگتا ہے۔ جب سینے پر نیزہ لگا ہے تو علی اکبر زمین کربلا پر آئے، آواز دیا، یا بتا علیک منی سلام، اے بابا سلام آخر ہو۔ عزیزان گرامی، جب جو بھی شہید گیا اس نے یہی کہا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، مگر علی اکبر گئے تو کہا، علیک منی سلام، تاکہ امام حسین کو جواب نہ دینا پڑے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین اب جو چلے ہیں، بار بار ٹھوکر کھا رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، یا بنیا علی الدنیا بعدک لفا، اے علی اکبر، تمہارے بعد اب حسین کی زندگی بے روح ہو چکی ہے، بے آس ہو چکی ہے۔ امام حسین علیہ السلام ارے آواز علی اکبر پر پہنچے، اور جب قریب پہنچے تو کیا دیکھا؟